اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمارین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. دروس اللغۃ العربیہ تیسری کتاب کا 8واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، اور تمارین بھی الحمدللہ ہم نے شروع کر لی تھی اسی لیکچر میں. اور تمارین میں سے پہلی تمرین کو ہم نے سولو کر لیا تھا، جو کہ حسب معمول کچھ سوالات پر مبنی تھی. تو آج چلتے ہیں جی دوسری تمرین کی طرف. دوسری تمرین میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ الاسم اما معرفۃ و اما نکرۃ. تو یہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تمرین میں ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں کہ ان کا سبق کا جو ٹاپک، مین ٹاپک تھا وہ کیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں معرفہ اور نکرہ کے بارے میں یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے. تو اس لفظ کو میں پڑھ رہا ہوں جی الاسم. الاسم الاسم نہیں میں پڑھ رہا اس کو، یہ بات میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ اسم ان اسماء میں شامل ہے جن کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. تو اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اور جب اس کے شروع میں ال لگا تو اسم کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا پڑھیں گے پھر؟ اب اسمو تو پڑھ نہیں سکتے، تو وہ جو زیر ہے وہ لام پر پڑھی جائے گی، الاسم الاسم. اور اگر اس سے پیچھے بھی کوئی لفظ ہوتا تو پھر ال کا حمزہ جو ہے اس کی بھی حرکت نہیں پڑھی جانی تھی. جیسے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئسا لسم، اس کو بئسل اسم نہیں پڑھتے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، بئسا لسم پڑھا جائے گا اسے. تو یہ ہے الاسم. اسم اما معرفتن، یا تو معرفہ ہوتا ہے، و اما نکرتن، یا پھر نکرہ ہوتا ہے. فالمعرفۃ، اب وہ معرفہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ معرفہ کیا ہے. معرفہ ما دل علی معین، جو کسی معین پر، معین کسے کہتے ہیں؟ پرٹیکولر، جو کسی پرٹیکولر پر دلالت کرتا ہے. یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی پرٹیکولر چیز پر، کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے. کا محمدن، جیسے کہ محمد، یہ کاف جو ہے حرف جر ہے، کا محمد یعنی محمد کی طرح. و انتا، محمد نام ہے ظاہر بات ہے، تو پرٹیکولر پرسن ہو گیا. و انتا، انتا ضمیر ہے، ہاذا اشارہ ہے. و کتاب المدرسی، استاد کی کتاب. والجامعہ، اور دا یونیورسٹی. تو گویا جو بیسک کورس میں ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی وہی تقریباً آپ کہہ لیں کہ وہ ساری یہاں پر لے کر آ رہے ہیں. پہلی ایگزامپل معرفہ کی انہوں نے اس میں علم کی دی ہے، دوسری ایگزامپل انہوں نے ضمیر کی دے دی، تیسری ایگزامپل اس میں اشارہ کی دے دی، چوتھی ایگزامپل کتاب المدرسی کی صورت میں مضاف الی المعرفہ کی دے دی، اور پانچویں ایگزامپل جو ہے وہ معرف باللام یعنی الف لام والے اسم کی دے دی. تو ڈیفینیشن بھی انہوں نے کر دی اس کی، اور اس کے بعد وہ نکرہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وَالنَّكِرَةُ، اور نکرہ جو ہے ما دل علی غیر معین، جو دلالت کرتا ہے کسی غیر معین پر. غیر معین جو پرٹیکولر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے کا رجلن، جب آپ نے رجل کہا تو اس سے مراد کوئی بھی رجل ہو سکتا ہے، بے شمار رجل ہیں، اس سے مراد کوئی بھی رجل ہو سکتا ہے. وَكِتَابٍ وَجَامِعَةٍ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے الحمدللہ اس کی ایگزامپلز ہوں گی. تو معرفہ نکرہ کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں بیسک کورس میں، تو تیزی سے گزرتے ہیں جی اس سے. اقسام المعرفتی. اقسام المعرفتی، یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے جی. اقسام المعرفتی، معرفہ کی اقسام وہی جو 7 اقسام ہیں وہی آ جائیں گی آپ کے سامنے. المعارف، معارف جو معرفہ ہیں وہ سبعۃ اقسام، 7 قسم کے ہیں. وہیا، اور وہ نمبر 1 الضمیر، ضمیر ہے، مثل انا و انتا و ہوا و تا من. اچھا، اب ضمائر چونکہ گرامر والے آپ کو پتہ ہے ہم نے ضمائر کے 2 چارٹس یاد کیے تھے. ایک رفع والا چارٹ یاد کیا تھا جو کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحنو، اس پر مشتمل تھا. اور ایک چارٹ تھا نصب اور جر والا جو تھا اٹیچ ضمائر، جنہیں ہم نے کہا تھا اٹیچ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. تو لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرامر والے جو ہے ضمائر کو 5 چارٹس میں
جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, 5 چارٹس میں بیان کرتے ہیں. ضمائر وہ کہتے ہیں جی متصل بھی ہوتی ہیں اور منفصل بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. متصل مین اٹیچڈ اور منفصل ڈیٹیچڈ. اب جو متصل ضمائر ہیں نا, رفع والی بھی ہیں اور نصب والی بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو نصب والی ضمائر ہیں وہ ایک چارٹ وہ لیتے ہیں, وہی ہمارا والا چارٹ جو ہے, یعنی ہمارا والا سے مراد ہے جو جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا, اٹیچڈ ہو ہما ہوم, اٹیچڈ ہا ہما کننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچ یا اور اٹیچ نہ. اور دوسرا وہ جو اٹیچ ضمائر مرفوع لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں جو فعل میں ضمائر ہوتی ہیں نا, فعل میں ضمائر. تو یہاں پر وہ ضمائر میں اس کو تا کو ضمیر کہہ رہے ہیں, جیسے کہ ماضی میں مجھے بتائیں تا کتنے صیغوں میں آتا ہے. مثلا کتبہ کی گردان ہے آپ کے سامنے, تو کتبہ, کتبا, کتبو, کتبت, کتبتا, کتبنا, کتبتا, کتبتما, کتبتم, کتبتی, کتبتما, کتبتنا, کتبتو, کتبنا. 4 جگہ پر تا آیا نا, تا کی ضمیر آئی ہے. تو جو پہلی والی تا ہے وہ تو تانیث کی علامت ہوتی ہے, اس کا فاعل وہ ہیا کی ضمیر کو مانتے ہیں. باقی جو ہیں تا, تی اور تو, یہ 3 جو ہیں یہ مراد ہیں یہاں پر. وَالتَّاءُ مِن کتبتا, کتبتی یا کتبتو, ان میں سے, ٹھیک ہے. وَالْوَاوُ مِن یکتبونا, کتبہ یکتبو. ہم نے یکتبو میں فاعل کس کو مانا تھا جی؟ ہم نے کہا تھا یکتبونا جو ہے, یکتبو, یکتبانی, یکتبونا میں ہم کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے. گرامر والے کہتے ہیں یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے, یعنی یہ وہ ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے, اور نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے کیونکہ یہ گرتا رہتا ہے. مضارع جب خفیف ہوتا ہے یا مضارع جب اخف ہوتا ہے تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ بس کچھ آپ کہہ لیں کہ سمجھنے کا انداز ہے, باقی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری معرفہ کی قسم ہے جی العلم. العلم آپ جانتے ہیں پرٹیکولر نیم آف پرسن, تھنگ اور پلیس. مثل احمد والہند و مکہ, تینوں ایگزامپلز آ گئی جی. نمبر 3 اسم الاشارتی, اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ہاذا, ذالکا, ہاذیہی, تلکا, ہاؤلائی. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایک قسم کی ریویژن ہو رہی ہے آپ کی جی. چوتھی قسم ہے الاسم الموصول, اسم موصول. مثل الذی, الذین, اللتی, اللاتی و ما و من. ما اور من جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بھی اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اس لیے ان کو انہوں نے ذکر کیا. و ما و من الموصولتین, یعنی یہ 2 اسم الموصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں آپ کے. 5ویں معرفہ کی قسم ہے جی المحلا بال. المحلا یہ سجانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی ٹو ڈیکوریٹ. اس سے ڈیکوریٹڈ یعنی اسم مفعول کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. المحلا بال, ال کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہوا, ال کے ساتھ سجایا ہوا, یعنی آسان الفاظ میں کہیں گے جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہو. تو المحلا بال. مثل الکتاب معرفہ, الرجل معرفہ. معرفہ کی 6ٹھی قسم المضاف الی معرفۃ, کسی معرفہ کی طرف مضاف, کسی معرفہ کی طرف مضاف. اور کسی کے ساتھ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں, معرفہ نکرہ ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہے جی معرفہ نکرہ ہے, یعنی معرفہ جو لفظ ہے وہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے, تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی معرفہ کی طرف مضاف جو ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. مثلو کتابہ, کتاب دیکھیں نکرہ ہے, اس کو ضمیر کی طرف ہم نے مضاف کر دیا تو کتاب بھی معرفہ ہو گیا. و کتاب حامدن, کتاب نکرہ تھا, حامد علم کی طرف ہم نے اسے مضاف کر دیا تو کتاب بھی معرفہ ہوگی. و کتاب ھذا, اس کی کتاب, اشارہ کر کے میں کہتا ہوں اس کی کتاب, تو کتاب معرفہ ہو گئی. و کتاب الذی, اور اس کی کتاب جو خرج من الفصل, کلاس سے باہر نکلا, قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے. تو کتاب کو آپ نے اضافہ دے دی اسم الموصول کی طرف, اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا ایک صلہ آتا ہے جو کہ نارملی جملہ فعلیہ ہوتا ہے, اور اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ اسم الموصول کی طرف لوٹے. تو یہ ساری چیزیں بار بار آئیں گی. پورا جملہ, اس کے پارٹس, الذی
موصول کے لیے صلہ بن جائے گا, موصول و صلہ مل کر یہ کتاب کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا, اور کتاب بھی معرفہ ہوگی کیونکہ اسے اسم موصول کی طرف اضافہ دے دیا آپ نے, مضاف بنا دیا. وکتاب المدرسی, اور آخری ایگزامپل کتاب المدرسی, آپ نے کتاب کو ال والے اسم کی طرف مضاف کر دیا تو کتاب بھی معرفہ ہوگی. اما المضاف, جہاں تک مضاف کا تعلق ہے, الی نکرۃ, کسی نکرہ کی طرف, وہاں انہوں نے بتایا تھا المضاف الی معرفۃ, ٹھیک ہے, وہ معرفہ ہوتا ہے. مضاف جب کسی معرفہ کی طرف اسے اضافہ دی جاتی ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے, لیکن جب مضاف کو کسی نکرہ کی طرف اضافہ دے دی جاتی ہے, یعنی کسی اسم کو جب کسی نکرہ کے ساتھ آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں, فَنَكِرَةٌ, تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے, معرفہ نہیں بنے گا. مثال کے طور پہ کتاب طالب, کسی طالب علم کی کتاب, کسی طالب علم کی کتاب. آپ کمرے میں داخل ہوئے, آپ کو ایک کتاب جو ہے وہ پڑھی ہوئی ملی, تو آپ کہتے ہیں یار کسی طالب علم کی کتاب ہے یہ, ٹھیک ہے, اب اس میں نام بھی نہیں لکھا ہوا, تو آپ کو تو نہیں پتا نا, تو آپ کہتے ہیں کہ ھذا کتاب طالب, یہ کسی طالب علم کی کتاب ہے. وَبَيْتُ مُدَرِّسٍ, اور کسی استاد کا گھر. تو یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ جب مضاف کوئی اسم کسی معرفہ کی طرف ہوتا ہے تب وہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, اور جب کوئی اسم کسی نکرہ کی طرف مضاف بن کر آتا ہے تو وہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو 6 اقسام ہو گئی جی. 7ویں قسم دیکھتے ہیں جی, کون سی ہے؟ 7ویں قسم ہے جی النکرۃ المقصودۃ بالنداء. یہ کیٹیگری آپ نے ذرا سمجھنی ہے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. نکرہ مقصودہ, مقصود یعنی ریکوائرڈ. ندا کے ذریعے آپ جب کسی کو مخصوص کر دیتے ہیں, کسی خاص آدمی کو آپ آواز دیتے ہیں, یا رجلو, یا رجلو, تو اب یہ رجل معرفہ ہوگا. یہ نکرہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو, رجل نکرہ ہے, لیکن جب آپ نے اسے انڈیکیٹ کر دیا, یا رجلو کہہ دیا, تو مراد آپ سے وہی آدمی ہے, کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا. اسی طرح یا شیخو اذا ندیتا, جب نادیتا, جب آپ اسے آواز دیں گے تب وہ معرفہ ہوگا. رجلن و شیخن معینین, یہ دونوں معین ہیں. جب آپ کسی کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, پھر جیسے بہت سارے لڑکے بیٹھے ہیں تو میں ایک خاص لڑکے کو کہتا ہوں کہ اے لڑکے, ٹھیک ہے, جسے میں معین کر رہا ہوں, تو اس سے مراد وہی ہے, صحیح ہے نا, تو یہ آپ کا جو ہے معرفہ ہوگا. اور اگر اما النکرۃ غیر المقصودۃ بالنداء, اور اگر کوئی نکرہ غیر مقصود ہو ندا کے ذریعے تو وہ نکرہ ہی رہے گا, وہ معرفہ نہیں بنے گا. اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کا قول العامہ, جیسے کہ ایک نابینا جو ہے اور وہ سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے, تو ظاہر بات اسے تو نظر نہیں آ رہا, لیکن اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارے آدمی اس کے ارد گرد جو ہیں وہ جا رہے ہیں, تو وہ پکارتا ہے, کہتا ہے یا رجلن. اب پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ منصوب آ رہا ہے, تو منادہ اگر غیر مقصودہ ہوگا, نکرہ ہو اور غیر مقصودہ ہو, تو اسے نصب میں بھی لایا جاتا ہے. ایک پوائنٹ تو یہاں پر یہ نوٹ کر لیں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آدمی کو بلا رہا ہوتا ہے, اس کی مراد کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یعنی سارے اس کے لیے نکرہ آدمی ہیں, لیکن ان نکرہ میں سے بھی کوئی خاص مراد نہیں ہے, وہ صرف اسے تو نظر کچھ نہیں آ رہا, ظاہر بات ہے وہ آواز دیتا ہے کہ یا رجلن خذ بیدی, اے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ تھام لے, یعنی میرا ہاتھ تھام کر, ہاتھ پکڑ کے مجھے سڑک پار کرا دے. تو یہ والا نکرہ جو ہے یہ نکرہ ہی رہے گا. جو ماشاءاللہ دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے جتنے بھی نکرہ آدمی بیٹھے ہیں, لیکن وہ ان نکراؤں میں سے کسی ایک نکرہ کو معین کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک نکرہ کو معین کر دیتے ہیں, تو وہ نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے. ایسا نکرہ کیا کہلاتا ہے؟ النکرۃ المقصودۃ بالنداء. اور جو نکرہ اسم کو آپ معین نہیں کر سکتا
وہ کہلاتا ہے النکرۃ غیر المقصودۃ بالندا. تو یہ ٹرمینالوجی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور آخری لائن ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے کہ والمعرفۃ، معرفہ کے بارے میں لکھا ہے، اور معرفہ جو ہے لا تتغیر حالھا بالنداء. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ معرفہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اور جو معرفہ ہے لا تتغیر حالھا بالنداء، ندا کے ذریعے، ندا کے ساتھ اس کا حال تبدیل نہیں ہوتا. معرفہ کو جب آپ ندا دیتے ہیں تو وہ معرفہ ہی رہتا ہے. مثلا زید کو آپ آواز دیں یا زیدو، تو آپ کہیں گے کہ زید اب معرفہ ہو گیا کہ وہ نہ معرفہ تھا تو وہ نکرہ ہو گیا ندا دینے سے. نہیں، اس کا حال تبدیل نہیں ہوتا. وہ معرفہ پہلے بھی تھا، وہ معرفہ رہتا ہی ہے. ہاں، یہ نکرہ جو ہے یہ ندا کے ساتھ معرفہ ہو جاتا ہے. اور کون سا نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے ندا کے ساتھ؟ وہ والا نکرہ جو کہ معین ہو، جو کہ معین ہو. جو معین نہ ہو وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تھوڑی چیز ٹیکنیکل سی بات تھی. یہ اپنی کتاب لسان القرآن میں نے غالباً اس چیز کو وہاں پر مینشن کیا ہے. امید ہے کہ وہاں پر آپ یہ چیز انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے. الان حل هذه التمارین. ہاں جی، حلہ، یہ حلہ کیا ہے؟ حل یہ فعل امر ہے. حلہ یا حلو سے. حلہ یا حلو کون سا فعل ہے؟ صحیح یا غیر صحیح؟ پہلے اس کو بتائیے. یہ غیر صحیح فعل ہے. اور غیر صحیح فعل میں سے کون سی قسم ہے؟ غیر صحیح فعل میں سے مضاعف ہے. ماشاءاللہ. مضاعف فعل، اس میں جب بھی فعل امر بنتا ہے تو اگر وہ فعل باب نون سے ہو، نصر ینصر سے ہو، تو 4 فعل امر بنتے ہیں جی. اس کے 4 فعل امر بنتے ہیں. مثلا ہا لام لام، حلہ یا حلو، حل کرنا، اس سے 4 فعل امر بنیں گے. پہلا فعل امر بنے گا احلل. احلل یعنی یحلو میں اصل میں کیا تھا؟ یحللو. یحللو میں سے تحللو، تحلل ہوا، پھر تا ہٹی، احلل ہو گیا. اور یہ احلل جو ہے یہ اس دعا میں استعمال ہوا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. تو قرآن مجید میں ایگزامپل اس کی آ گئی. اور یہ تھا ادغام کھول کر فعل امر بن گیا. لیکن آپ اگر ادغام کر کے ہی فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو پھر باب نصر ینصر سے بنیں گے 3. وہ بن جائیں گے جی حلو، حلہ، حلی، تینوں حرکتوں کے ساتھ. یعنی یہاں پر لام پر پیش بھی آ سکتی ہے تو ہم اسے کہیں گے حلو. زبر بھی آ سکتی ہے جیسے کہ یہاں پر آئی ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں حلہ. اور زیر بھی آ سکتی ہے جیسے ہم کہیں گے حلی. تو باب نصرہ سے 4 بنتے ہیں. لیکن نصر ینصر کے علاوہ جس باب سے بھی فعل مضاف سے آپ فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو پھر 3 بنیں گے. ایک بغیر ادغام کے، اور باقی جو 2 ہیں وہ زبر حرکت کے ساتھ اور زیر حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو پیش حرکت کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ پیش صرف آپ کو پتہ ہے باب نصر ینصر میں آتی ہے. اور فصیح طریقہ کار کیا ہے؟ فصیح لغت یہ ہے کہ زبر حرکت لگائی جائے. تو گویا رزلٹ کیا نکلا کہ پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے. لیکن زبر لگانا جو ہے وہ فصیح ہے. فصیح مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو. تو الان حلہ، اب آپ حل کریں ہذہ التمارین، ان تمارین کو. اب ہذہ التمارین یہ حلہ کے لیے جو ہے مفعول ہے، اس لیے میں نے اسے نصب میں رکھا ہے. آپ کہیں گے کہ مرکب اشاری کی نصب کہاں سے پتہ چلے گی؟ وہ آپ کو اگر تو اشارہ واحد کا ہے اور جمع کا ہے تو آپ نے مشار الیہ سے رفع نصب جر کا پتہ چلانا ہے. اور اگر اشارہ مثنیٰ کا ہے تو پھر آپ کو اشارے سے بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ماشاءاللہ یہ باتیں ساری، یہ چیزیں حل کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی حل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کا ٹیکسٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو حل کرتے ہیں جی تمارین کو. پہلی تمرین ہے جی ہاتی طولا ثلاثۃ امثلۃ، 3 مثالیں للنکراتی. نکرہ کی 3 مثالیں لانی ہیں جی. کوئی بھی لے آئیں جی. قلم، کتاب، کرسی. اوکے. دوسری تمرین ہے ہاتی ثلاثۃ امثلۃ لکل قسم من اقسام المعرفتی.
معرفہ کی ہر قسم میں سے 3 ایگزامپلز آپ نے لانی ہیں جی. تو معرفہ کی پہلی قسم انہوں نے کون سی بتائی تھی؟ ضمیر. تو ضمیر کی 3 ایگزامپلز لے آئیں جی کوئی بھی. انا، ہوا، انتا. دوسری قسم بنائی تھی علم، محمد، اللہ، اور کوئی نام لے دیں، ٹھیک ہے، علی. 3 ایگزامپلز ہوگی معرفہ کی. اس کے بعد اشارے کی ایگزامپلز لے لیں 3. ہاذا، ہاذہ، اولئکا. اس میں موصول کی ایگزامپلز لے لیں، وہ کون سی ہیں جی؟ الذی، اللتی، الذین. آسان ایگزامپلز آپ کو یاد ہونی چاہیے. پھر مضاف الی المعرفہ کی ایگزامپل، قلم المدرسی، استاد کا قلم. کتاب الطالبی، ٹھیک ہے، اور غرفۃ حامد. 3 ایگزامپلز ہو گئیں. اور اس کے بعد لے کے آئیں جی اس کی ایگزامپل جو آپ کا نکرہ منادہ ہے مقصودہ، یا ولدو، یا رجلو، یا بنتو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایگزامپل. تو معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان کی 3 ایگزامپلز آپ نے لانی ہیں. تیسری تمرین ہے جی استخرج. اب یہ استخرجو نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطی آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکالنے کے قابل ہیں. تو فعل امر ہے تو استخرج ہونا چاہیے. استخرج آپ باہر نکالیں من الدرسی، سبق میں سے، ما فیہ من النکراتی، ہر وہ چیز جو نکرہ میں سے ہے. سبق میں جو نکرہ تھے استعمال ہوئے تھے وہ سب آپ نے باہر نکالنے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے نکالنے ہیں. اگلے سوال میں بھی انہوں نے بتایا ہے استخرج من الدرسی ما فیہ من المعارف، اور جو معرفہ ہیں سبق میں سے انہیں بھی آپ نے باہر نکالنا ہے. باہر نکالنا سے مراد کیا ہے؟ آپ انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں، انڈر لائن کر لیں. 2 رنگ کے ہائی لائٹرز لے لیں. ایک ہائی لائٹر سے، ایک رنگ کے ہائی لائٹر سے آپ نکرہ کو سب کو ہائی لائٹ کر دیں، اور دوسرے رنگ سے معرفہ کو ہائی لائٹ کر دیں، اور نوٹ کر دیں کہ جی یہ کلر جو ہے یہ نکرہ کو شو کر رہا ہے، یہ کلر معرفہ کو شو کر رہا ہے. اس سے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز جو ہے وہ حل ہو جائے گی. اور پھر آگے بتا رہے ہیں وَذْكُرْ نَوْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، اور ان میں سے ہر ایک معرفہ کی نوع کو بھی ذکر کرنا ہے کہ کون سی نوع سے تعلق رکھتا ہے. ضمیر ہے، علم ہے، اشارہ ہے، موصول ہے، الف لام لگا ہوا ہے، معرف باللام ہے. یعنی یہ ہم مس کر گئے ہیں پچھلی ایگزامپلز میں، تو وہ الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جی. 5ویں تمرین ہے جی ورد فی الدرس. سبق میں وارد ہوا ہے، آیا ہے یا ولدو یا مالکو. یا ولدو بھی آیا تھا جب شاپ کیپر نے لڑکے کو آواز دی تھی، اور مالک جو کہ نام تھا لڑکے کا، جو کسٹمر تھا اس کا نام تھا، اس کو آواز دی تھی. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ سبق میں یہ 2 چیزیں آئی ہیں، یا ولدو اور یا مالکو، ایہما اکتسبت تعریف بالندا، ان میں سے کون سا جو ہے ان دونوں میں سے، ایہما ان دونوں میں سے کون سا اکتسبت تعریف بالندا معرفہ تصور کیا جائے گا. تو آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جو نکرہ ہوگا اس کے ساتھ یا لگا ہوتا ہے، نکرہ مقصودہ وہ معرفہ ہو جاتا ہے یا کی وجہ سے. معرفہ جو ہے وہ یا کے لگنے کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا جی. 6ٹھی تمرین ہے اقرا الحدیث الآتی، آنے والی حدیث کو پڑھ، وعین اور تعین کریں، ما فیہ اس کی جو اس میں ہے، من النکراتی والمعارفی جو نکرہ اور معرفہ میں سے ہیں ان کی تعین کریں. وذکر نوع کل معرفۃ، اور معرفہ کی ہر قسم کا ذکر بھی کرنا ہے. تو حدیث ہے جی سمپل، اس میں سے آپ نے نکرہ انڈر لائن کرنے ہیں، معرفہ انڈر لائن کرنے ہیں، اور جو معرفہ ہے اس کی نوع کو بھی ذکر کرنا ہے. ان انس بن مالک ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جنہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تعین کرنی ہے اس ٹیکسٹ میں جہاں بھی نکرہ آ رہے ہیں اور معرفہ آ رہے ہیں سب کی تعین کرنی ہے، اور جو معرفہ ہے اس کی نوع بھی ذکر کرنی ہے. تو ایک لفظ کو کرتے ہیں جی ان، ظاہر بات ہے معرفہ اسمی ہی ہوگا نا، نکرہ بھی اسمی ہی ہوگا، حرف تو نہ معرفہ ہوگا نہ نکرہ ہوگا، نہ فعل معرفہ ہوگا نہ نکرہ ہوگا، تو اسم کے حوالے سے ہوگا. تو ان حرف ہے، انس یہ معرفہ ہے، اور معرفہ میں یہ کون سی قسم ہے جی؟ علم ہے. ابن کا لفظ اسم ہے، اور مالک معرفہ ہے. ابن کا لفظ مالک کی طرف اضافت ہوئی ہے تو ابن کا لفظ بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا. یہ دونوں انس اور مالک جو ہیں یہ علم کی وجہ سے معرفہ ہو گئے. اوکے جی.
3 اسما ہم نے پڑھ لیے جی. رجلن نکرہ، النبی معرفہ، اور معرفہ کی نوع بتانی ہے المحلہ بال. اوکے جی. متا الساعۃ، الساعۃ الف لام لگا ہوا ہے، المحلہ بال. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے بڑا معرفہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر رسول کو جب اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، اضافت کر دی، تو رسول بھی معرفہ ہو گیا. دونوں معرفہ، یہ علم ہو گیا اور یہ رسول جو ہے مضاف الی المعرفہ کی اسم ہوگی. کالا ما عادت لہا، ہا کی ضمیر یہ معرفہ ہے جی، اور تا کی ضمیر یہ معرفہ ہے، اور ما جو ہے یہ آپ کا نکرہ ہے جو کہ اس میں استفہام کے طور پہ آتا ہے. یہ ما حرف نفی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. عادت تو معرفہ، ہا کی ضمیر معرفہ، من کثیر صلاتن، کثیر نکرہ کی طرف اضافت ہے تو نکرہ ہی رہے گا، صلاتن نکرہ ہے. ولا صومن نکرہ، ولا صدقتن نکرہ، ولیکن نی یا متکلم معرفہ ضمیر کی وجہ سے. احبو، اس میں انا کی ضمیر معرفہ، اللہ معرفہ، رسولہ ہو کی ضمیر معرفہ، اور رسول اس کی طرف اضافت ہے تو وہ بھی معرفہ. قالا، قالا کے اندر ہوا کی ضمیر معرفہ، انتا معرفہ ضمیر، معا اس میں، لیکن کس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے؟ اس میں موصول کی طرف، لہٰذا یہ بھی معرفہ ہو گیا. من اس میں موصول معرفہ، احببتا تا کی ضمیر معرفہ. تو یہ سارے معرفہ نکرہ ہم نے پہچان لی ہے. اور جب آپ پہچان کرنے پہ آتے ہیں تو ٹیکسٹ سے توجہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں جی. ٹیکسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو بڑی خوبصورت حدیث ہے جی. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انا رجلن، کہ ایک شخص نے سأل النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عادت لہا. عین دال دال مادہ جب باب فعل میں آیا تو یہ بن گیا جی اعدہ، اعدہ. اور اسی کی ایک پھر جو ہے وہ لغت استعمال ہوتی ہے عین تا دال سے بھی، یعنی وہ جو جسے پھر آتدنا للکافرین، جو قرآن مجید میں نا ہم نے تیار کرنا، یعنی تیار کرنا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فعل. آپ سب نے سوال کیا، ما عادت لہا، تو نے کیا تیار کیا اس کے لیے؟ سوال تو کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ سب نے پوچھا کیا تو نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہوئی ہے؟ تو قالا، اس نے جواب دیا، ما عادت لہا من کثیر صلاتن ولا صومن ولا صدقتن، کہ میں نے اس کے لیے نہ تو زیادہ نمازیں اور نہ ہی روزے اور نہ ہی کوئی صدقہ تیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ولیکننی، لیکن احب اللہ و رسولہ، احبو فعل اور فاعل انا کی ضمیر کے ساتھ، اللہ مفعول، و رسولہ مضاف مضاف الیہ معطوف ہو گیا اللہ پر، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو قالا، آپ سے نے فرمایا، انتا تو معا من احببتا، ہا بابا مادہ باب فعل میں، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. بڑی اہم حدیث ہے اس حوالے سے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بالکل کہ کچھ بھی نہ کریں. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ما عادت لہا من کثیر صلاتن ولا صومن ولا صدقتن، یعنی یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرائض کے بعد، ٹھیک ہے، فرائض تو لازمی ہے، فرائض ہوں گے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. لیکن اگر آپ نے، اور اس میں بھی اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے نوافل سے ان کو پورا کر دے گا. لیکن بہرحال عمل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی وہ معاف کر سکتا ہے. تو جو سوال تھا کہ جی قیامت کب آئے گی، اور نبی کے نے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہوئی، یعنی نمازوں سے، روزوں سے اور صدقے سے، یعنی کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جسے تو محبت کرتا ہے. اور یہ متفقن علیہ روایت ہے.
تو متفقن علیہ پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اس روایت کو کہا جاتا ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ جو ہیں وہ دونوں متفق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری جو تھا، انہوں نے سوال ہمیں کیا تھا کہ اب آپ تمارین کو حل کریں، تو جو تمارین تھیں وہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں، لیکن اوورآل تمارین جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا، تو یہیں پر لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سبق کی باقی تمارین ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔